دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ بریلی کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبند ہندوؤں کا ایک شہر ہے جس میں دارالعلوم ایک یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں اچھے لوگ بھی پڑھے ہیں، برے لوگ بھی پڑھے ہیں، ان میں اچھے نیک حضرات بھی رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی رہے ہیں اور مشرک بھی رہے ہیں۔ یہ پیر سیال ادھر سے پڑا ہوا تھا، یہ جو گولڑے والا بڑا شیطان تھا یہ بھی وہاں رہا، اور اسی طرح اور بڑے بڑے مشرک حضرات، محمود پیپلانوی وقت کا ابو جہل تھا اور دیوبند کا فاضل تھا، اور یہ جو اسماعیل شیعہ گزرا ہے جو مناظرے کرتا تھا یہ دیوبند کا فاضل تھا، اور دورہ حدیث اس نے دیوبند سے کیا۔ تو دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی ہے، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ دیوبند کسی مذہب کا نام ہے۔ دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں ہے، دیوبند ہندوؤں کے شہر کا نام ہے ہندوستان میں، اور اس میں ایک مدرسہ یونیورسٹی ہے جس میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں، برے لوگ بھی رہے ہیں ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی، آج سے کئی سال پہلے ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ اکابرین دیوبند میں سے 4 بزرگوں کے نام لکھ کر دے دیں، کوئی تمہارا ذمہ دار آدمی، اور یہ دستخط کر دے کہ ان 4 بزرگوں کی ہر عبارت پر ہمارا ایمان ہے، ہر عبارت پر ہمارا عقیدہ ایمان وہی ہے جو ان کی عبارات میں موجود ہے۔ اگر علماء دیوبند کی عبارات سے ان سب للڑوں کو کافر ثابت نہ کروں تو میں پوری زندگی کے لیے دعوت اور اپنا یہ سٹیج چھوڑ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہ گیا۔ اور اپنی مرضی کے لکھو 4 بزرگ، ہم نہیں کہتے فلاں لکھو فلاں، جو اکابر میں سے ہوں ان 4 کے نام دے دو، اور ساتھ یہ ذمہ داری دو کہ ان 4 کی ہر عبارت پہ ہمارا ایمان ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے۔ اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیوبند مدرسے کا پہلا جو فتاوی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، اور اس کے پہلے مفتی عزیز الرحمان، یہ پہلے مفتی ہیں، سارے مفتیوں کے استاذ، وہ میرے پاس موجود ہے فتاوی۔ اس کی 14ویں جلد میں صاف طور پہ انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ موت کے بعد کوئی سنتا ہے، تو مفتی اول دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے۔ اب علماء سمجھ سکتے ہیں نص قطعی کا کیا معنی ہے، کہ نہ سننے پر نص قطعی وارد ہے، اور وہ ہے ما انتا بمسمع من فی القبور۔ تو آؤ، یہ دیوبند کا پہلا مفتی ہے اور اس کے عقیدے پہ آؤ کرو اتفاق۔ اس نے قرآن بیان کیا۔ اسی طرح فاتحہ کا صحیح طریقہ، یہ اس کتاب پر 45 کے قریب اکابر کی تصدیق ہیں، اور اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے کہ نہیں سنتے، اور کہتا ہے کوئی نیک یا بد مردہ نہیں سنتا۔ آگے لکھتا ہے کہ بہرحال جو کسی مردے کے سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر۔ اس پر 45 اکابر، جن میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بھی دستخط ہے، ان کی بھی تصدیق ہے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا، جو تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور بڑے استاد ہیں، حضرت گنگوئی، ان کا فتویٰ ہے کشف المغالطات میں چھپا، اور اس فتوے پر 40 اکابر دیوبند کے دستخط ہیں۔ یہ سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اس پہ موجود، اور اس میں بھی مولانا الیاس صاحب، شیخ الہند صاحب، اس وقت کے لکھنؤ کے علماء، دہلی کے علماء، سہارنپور کے علماء، دیوبند کے علماء، حتیٰ کہ بریلی کے علماء جو صحیح العقیدہ بریلی شہر میں رہتے تھے، ان کی بھی تصدیق یہ ہیں کہ قرآن
اور امام ابو حنیفہ، ان سب کا یہی نظریہ اور تصریح ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو پتہ نہیں یہ کس دیوبندی کو مانتی ہیں، یہ نرا فراڈ کرتی ہیں، نام دیوبند کا لیتی ہیں، دیوبند 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 دیوبند، لیکن مانتے دیوبندیوں کی بات بھی نہیں۔ تو ان کو کہو چار وہ بزرگ دو جن پر تمہارا کامل اعتماد ہے، اور جہاں 7 ذمہ دار آدمی، یہ چھوٹے چھوٹے رینٹ والے خطیب نہیں، ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو، مولوی منیر منور جو ہمارا مد مقابل ہے، اس کو چاہیے وہ آئے، یا گمن تو اب تقریباً فوت ہو چکا ہے، اب وہ تو پیر بن گئی ہے، تو اس کا تو اب نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ تو میدان سے بھی گیا۔ تو یہ منیر منور یا مولانا سرفراز خان یا مولانا عبدالستار توسوی کا کوئی بیٹا جو ہمارے مد مقابل ہیں یا ہمارے بزرگوں کے، ان کے بزرگ مد مقابل رہے، ان کا کوئی ذمہ دار آدمی 4 بزرگوں کے نام تحریر کسی ذمہ دار آدمی کے حوالے کرے کہ ان 4 اکابر دیوبند کی ہر عبارت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو حق سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دیکھو اگر میں انہی اکابرین کی عبارت سے تمہیں کافر ثابت نہ کروں تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے سٹیج پہ آنا میں چھوڑ دوں گا، یہ تم سے وعدہ ہو گیا۔